کورونا کا ویو آیا ہوا ہے اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں، جو ہندوستان سے آیا ہے، یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس لیے میں ذرا شروع میں 2-3 آپ سے باتیں کر دوں۔ دیکھیں، اللہ نے ابھی تک ہمارے پہ بہت کرم کیا۔ ہم نے فیصلے صحیح کیے، مشکل فیصلے کیے، لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر لوگوں کو کورونا سے بھی بچا لیا۔ اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے یہ 2 راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا، یعنی ایک طرف کورونا، دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا۔ تو پاکستان ان 3 ملکوں میں سے، اور وہ جو 2 اوپر کے ملک ہیں، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ، غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے لیے 40-50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ہوں گے۔ یہاں 22 کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا، یہ اپنی NCOC جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی، جس نے ہمیں ایڈوائز کیا، مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے، دنیا کا ڈیٹا دیکھا، اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی، یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئی پاکستان میں، اور اپنے علماء کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو SOPs ہم نے کہا تھا کہ احتیاط کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے، وہ آپ نے کی۔ لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے، اس میں اپنی قوم کے سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، SOPs کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا۔ ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ 60-70% چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لیے۔ تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک، جدھر لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنیں۔ باہر پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگ اور کھلا آسمان ہو، لیکن کمروں کے اندر جب بھی زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں، ادھر ہمیشہ ماسک پہنیں۔ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا۔ سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں، اور میں فالو کر رہا تھا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایکٹیویٹی رک جائے گی تو چانسز ہیں وہ کم تیزی سے پھیلے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو، اپنی معیشت کو بچا لیں گے، اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی، جو پھر دہاڑی دار ہے، خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں؟ اگر مثلا وہ اپنے چھابڑی ہے، اس کی چھوٹی دکان ہے، ٹیکسی ہے، یہ سارے لوگ جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، کبھی لاک ڈاؤن نہ کریں۔ ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی۔ آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں، غربت دیکھیں، ان کی معیشت کا حال دیکھیں، وہ کدھر تھی، پاکستان کدھر تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا، سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا، لوگ ٹریول کس طرح کریں گے، باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے۔ انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا، انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا، جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم جانے والے لوگ۔ تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا، اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے،
تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی. تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں طرف مسئلے ہیں, ایک طرف معیشت ہے, ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے, تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے. تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی, جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے, ریسٹورنٹس میں تیزی سے, تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں. اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں, کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے. تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے, ویکسینیشن, ٹیکے لگانے کا. ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں, اور جن کے نہیں لگے, اور خاص طور پر جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں, آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے. ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ, لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے, ٹیکہ لگانا. اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا, لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے, کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, قمر جہاں. جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے, میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب والد کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں, بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000, یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سعید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں. جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پیلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکج دیا جی بی کو, جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے, ان کی کوششیں ہیں. میں بلتستان کے حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ ہے اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی. اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے, آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے, بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سہولتوں کا فقدان ہے, افراتفری کا عالم ہے, پیٹرولیم کی شارٹیج ہے اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو
ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی انتظامیہ اس پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں وسیم مذہب سے میرا تعلق ہے اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ سے بہت امید ہے. اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے, اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں, لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں, لائیو کالز آ رہی ہیں. کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر لاؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی نہیں ہیں, لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی. مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے, جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن ایک شہری کے طور پر میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے, لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا, اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں, کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جی حبیب, میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں. اب میں نے اگر چوری کی ہو, میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا, تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا جو آزادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں. اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے, وہ جو دوسری سڑک ہے, تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے, واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا. مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو. مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے, میں پھر سے کہتا ہوں, جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 051-922-4900 یہ نمبر ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں, یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں محمد جہانگیر سلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آواز. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر. ٹھیک ہے. میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. جی جی ہلو. جی جی آپ. میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں. میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے. پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا, جانے کے بعد وہ بحال کی انہوں نے, میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں. تو NOC ہمارے پاس تو نہیں, ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودار حمید اللہ بول رہا ہوں کوارٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں, میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے. تو 65-71 بعد میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے, اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں, مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں کر رہا ہوں. 97 سے عدالت. ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے, تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 051-922-4900 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے, اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے, وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 051-900-111 900011. یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ٹھیک ہیں سر؟ جی مہربانی, شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں, ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں. سارا کچھ حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی, ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا, اس میں امداد دی گئی تھی, مجھے شامل نہیں کیا گیا, جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں, درخواستیں دی ہیں, فون بھی کیا ہے, کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں, ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے, ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے
یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں، احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں، لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے، پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں، پھر اس سے اوپر۔ اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا، مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے، جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر، تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا، اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا۔ اعظم آپ کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ طلحہ طالب نے اولمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلو گرام سے تگمے سے وہ محروم رہے۔ وزیر اعظم صاحب، 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے، آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی، لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں، میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا، کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے، لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات ہے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی، مہنگائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا۔ دیکھیں، میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا، ہم جب چھوٹے تھے، جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا، پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی، اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے، جان شیر اور جہانگیر خان، جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا، تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی، اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں، یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے، ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا، ایک ادارے تباہ کیے ہیں۔ پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے، مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوں، میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا، میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا، ان کے ذریعے لونز لوں گا، معاف کرواؤں گا، تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا، پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی، تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے، وہی نیب ہے، وہی 20 سال سے قانون ہے، وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اس کو نہیں بدلا، کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا، بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا، کیونکہ پتا تھا نیب میں اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے۔ اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی۔ اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا، اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے۔ سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے، سفارشی بٹھا دیے، وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی۔ دیکھیں، سپورٹس ایک ایسی چیز ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا تھا، ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے۔ اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں، وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو لیٹسٹ
ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں، جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان دو کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے. جیسے ہی وہ دو گئے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا. ہاکی کا بھی وہی تھا، ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک، یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی، ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا، ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی، ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی. آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولمپکس کے لیے. سو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اسپورٹس کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس پہ پروفیشنلز لے کے آنے ہیں، اور وہ اب میں شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد اس آخری 2 سالوں میں اب پورا زور لگانے لگا ہوں اسپورٹس کے اوپر بھی. سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگا ہوں. کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں لیکن اتنا میں نے اب اس پہ بھی زور نہیں دیا، کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگا ہوں. لیکن آخر میں بات یہ، ایک نیوزی لینڈ ہے، میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں، 40 یا 50 لاکھ آبادی ہے. انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا، ایک ٹیسٹ کرکٹ کا، 40 یا 50 لاکھ کی آبادی نے ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی اور انہوں نے ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں پہنچ گئے. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا سسٹم بہت بہتر ہے. نیوزی لینڈ کے اندر زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں سارے پاکستان سے، تو ہماری اگر 22 کروڑ آبادی بھی ہے، وہ آبادی نے کہیں کھیلنا تو ہے. تو اب پہلے تو میں کرکٹ گراؤنڈز اب سب کو کہا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل تک اب گراؤنڈز بنائیں. پہلے ہم نے تحصیل لیول پہ کہا تھا، اب نیچے تک گراؤنڈز، تاکہ ہمارے بچوں کو گراؤنڈیں تو ملے کھیلنے کے لیے، تب ہم مقابلہ کریں. اگر ٹیلنٹ کا کیا فائدہ اگر ٹیلنٹ کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے. سو پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے. دیکھیں سسٹم تباہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب میں پورا اپنی سپورٹس کے اوپر توجہ دوں گا. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 051-922-4900 یہ نمبر ہے جس پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے گا اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ فوراً کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی. نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے. اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے، آپ ظاہر دیں گے؟ مجھے سمجھنے کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے. اچھا. دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے، ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے. ہوا کیا، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو، ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا، وہ
इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है, उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं, तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो टैक्सी 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सज़ा पूरी मिलेगी इस केस की। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन? जी जी, क्या सवाल है? जी सामने खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, और रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कोई सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूं, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं, और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी। गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं, तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ।
اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی، جس میں پتہ تھا ہر علاقے کدھر ہیں، سڑکیں کدھر بنیں گی، گھر کدھر بنیں گے، کمرشل ایریاز کدھر ہیں. وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا. وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے. ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں، یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا، کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی، وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے. تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے، دبئی اوپر گیا ہوا ہے. اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے، اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے. اگر نیو یارک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ نیو یارک میں تو کبھی نہ وہ پانی دے سکتے ہیں، نہ بجلی دے سکتے ہیں، نہ امینٹیز دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور پھر جدھر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے، جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں. راوی سٹی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو راوی کو بچانا. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے، اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے، تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں، کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے، پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو، ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ، تاکہ وہاں پولوشن کم ہو، تاکہ وہ ابزارب کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا. بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی، اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے. پیسے بھی سندھ میں، نوکریاں بھی سندھ میں، فائدہ بھی کراچی کا. جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا، ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے، گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل، یعنی گندگی کدھر جائے گی، اس کی ٹریٹمنٹ پلانٹس، جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے. راوی بھی بہتر ہو جائے گا، اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر اعظم صاحب، ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ، کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں، میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے، ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا، کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے، وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا، ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا، کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان، اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے، اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں. تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہار وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہرا دیا. اب یہی ہو گیا پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو. یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری. نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں چینج کرتا؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا. آپ الیکشن کمشنر بھی آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے، الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. تو وہ چینج نہیں کرتے.
ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد، اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں، وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں، وہ فارم 14 نہیں بھرتا، یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے، 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن، ان کے امپائرز، ان کی سٹنگ گورنمنٹ، یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا، پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ. الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں، جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو اور وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا، اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں، یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئے. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا، کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نوید علی بات کر رہا ہوں سے ڈسٹرکٹ لسبلا سے. جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس سر، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہ اس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ میرا سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر، تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی، میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا، کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھا، ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے، جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے، نہیں لانے کے لیے، تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو
ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا۔ تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی، تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی۔ لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے، تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی۔ جی یہ ہمارا جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے، اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے۔ اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے، اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی، یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے، ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی۔ تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی، دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ، تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی، اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں، وہ ہمیں کام آئی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے مؤثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمیاں آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کے ترسیل کے باٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا چکے ہوئیں گے۔ اور الحمدللہ اب جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مؤثر نظام ہوئے گا۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عارف محمود بٹ گجرانوالا سے۔ جی عارف صاحب، کیا سوال ہے جی؟ میرا سوال ہے کہ میں گجرانوالا میں 32 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ میں 22 سال سے اٹیچ ہوں جی، اور گجرانوالا کارپوریشن میں 2 سال جب سے یہ دوبارہ کارپوریشن بحال ہوئی تھی 2017 میں، جو میئر شپ آئے تھے انہوں نے جو کرپشن کی ہے، مجھے انہوں نے پہلے اپنی سیٹ سے اتار دیا۔ جب آپ کی دور واپس آیا، وہ چیئرمین واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے۔ میں نے کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے کارپوریشن میں، جس کی مجھے صلہ یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آ جائیں اس کام سے۔ گجرانوالا میں بہت زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن میں اپنے حق اور صداقت کے لیے اس قائم رہا۔ میری جان بھی چلی جائے، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں خان صاحب، لیکن میں حق پہ نہیں رک سکتا۔ میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ میں نے ثابت کی 13 کروڑ کی طرف سے ایک ابھی میں نے پکڑی تھی، انہوں نے فوراً مجھے ڈسمس کر دیا نوکری سے، حالانکہ میں نے فوراً پہ ہائی کورٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے جو گجرانوالا کے چیف افسر تک کرپٹ ترین امجد حسین ٹلو، جس نے بلڈنگ میں اپنا بلڈنگ پٹرول اور سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے، اس نے مجھے ڈسمس کر دیا۔ یہ تو میں ابھی میرے آفس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے۔ لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے، وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ، چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے، ملکوں کو تباہ نہیں کرتی۔ ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا اور میرے وزیر، جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک، ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے ہم، بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں، ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے، وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز، ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل۔
اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے, اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی. تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہیں وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری, اور پھر روپے کے اوپر پریشر کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی, اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے, مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لا کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا, جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا, جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے. یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں, پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وابڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے, سفارشوں کو ڈال کے, ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے, نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے
یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے، میں نے اپنے لوگ بھر دیے جی، اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی، ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے، اسٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا اسٹیل مل میں، جو پڑا ہوا تھا اسٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، وہی اسٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں، پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی اسٹیل مل 5 سال 6 سال کے بعد بند ہو گئی اور 300 ارب روپے کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اسی طرح پی آئی اے جیسی 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا، جو ان کے سفارشوں کو سب کو واپس بھرتی کیا. ان کی جب سیلریز آئیں وہی پی آئی اے نقصان کے اندر چلا گیا. تو دیکھیں، یا ہم نے ملک کو چلانا ہے ایک امانت رکھ کے، یا پھر ہم نے اپنی 5 سال کی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو یہ بالکل فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ بھرتیاں کی گئی، اور یہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، دس از عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر دس از عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. You have been criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will ڈیمز. ٹھیک ہے، اس پہ عائشہ اردو میں بات کیجئے. دوسری چیز یہ کہ ڈیمز کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی ہے، کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے تو بتائیے گا. نہیں، ڈیمز کا میں صرف آپ کے لیے عائشہ میں آپ کو بتا دوں، 50 سال میں پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی، جس کا بہت بڑا ہمیں نقصان ہو. میں آپ پہلے سمجھیں کہ ڈیمز کیوں ضرورت ہے پاکستان میں. اگر پاکستان میں سارا سال بارش ہوتی رہتی نا، جس طرح کئی یورپین ممالک میں ہوتی ہے، تو آپ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی اتنا ہے، سارا سال پانی آتا رہے تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 لیکن 3 مہینے میں ہمارا دریاؤں میں سارا پانی آتا ہے. گلیشیئر پگھلتے ہیں ادھر سے، اور پھر یہ جو ہماری برسات میں بارش ہوتی ہے اس سے. اب اس کے علاوہ پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے. ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈیمز میں روک لیں، اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے، جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، بارش کم ہوتی ہے. اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں، جس طرح چائنا ہے، تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے 50 سال پہلے 2 بڑی ڈیمز بنائی تھی، اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں. چائنا نے جتنی ہماری 2 تربیلا اور منگلا بڑی ڈیمز ہے، چائنا کے پاس 5000 بڑی ڈیمز ہیں. ٹوٹل ان کی ڈیمز 80,000 ہے، لیکن 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے، وہی پانی روکنے کے لیے. اور اس لیے ہی وہ 1.25 ارب لوگوں کو اناج دے سکتے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لیا ہے. اب ہم 10 نئی ڈیمز بنا رہے ہیں. 10 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں 10 ڈیمز ہوں گی، جس میں 2 بڑی ڈیمز ہیں، باشا اور داسو ڈیم. اس سے جو پانی ہم بچائیں گے، آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان تو اناج دنیا کو بیچتا تھا، آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی، ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی، ہماری مکئی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم. 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے. اور جب باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے وہ، اور باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یہاں مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے. اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ڈیمز ہم جب 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں، ان سے فائدہ یہ ہوگا
کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے انشاءاللہ اس سے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو تھرڈ کنٹری جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ, وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی, تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں, آفیسز بھی کھل گئے ہیں, اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے, اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسڈر آئے تھے, سعودی فورن منسٹر آئے تھے, ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ, تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے. میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا, کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں ہے. اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر اعظم صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی. کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا, جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی گیا ہے. تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے, ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں. یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے آئے. دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ میں اب چیک کروں گا. آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم صاحب جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں, گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے, لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے. اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے, اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ, اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں. ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے, ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں. نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے, ہیونڈائی آئی ہے, ایم جی آئی ہے, فوٹون آئی ہے, تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے, سپلائی ول کیچ اپ. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے, آپ اسی کا جواب بتائیں. سر انہوں نے جو
بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور FBR کے ساتھ بھی. اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا، نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک FATF کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں، لیکن میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے، لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ FATF کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے FATF کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز 23 ارب، ہم جب آئے تھے $21 ارب تھیں، اب $29 ارب کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا PIA آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں، اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے، ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو HBL والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے، اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں، ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں PTI کے، وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی، پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا، اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے، 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں کیونکہ اہل تشیع ہوں یا سنی ہو کوئی بھی ہو، ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں، رات کو محفلوں میں جاتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں، فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں، PIA کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا، ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی، اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے.
اور دوسرا بینک کا میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا جو, اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے. عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم دو چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں, ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی. وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن, لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی. اس لیے ایک ہی اس کا راستہ ہے. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے, اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں. اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں. ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک, ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیولپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے. اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور, وہ اتنا بڑا ہمارا ملک کا اثاثہ ہے, اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آنا. آپ کو خوش آمدید. وقفے کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 05192249000. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, میرا نام تحریم رفت ہے, میں جہلم سٹی سے بات کر رہی ہوں. محترم پرائم منسٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جسے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کا آغاز تو غربت کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے غریب مہاجرین کو امیر انصاری کا بھائی بنایا, جس سے غریب پہ بوجھ آنے کی بجائے امیروں کے وسائل غریبوں میں تقسیم ہوئے. لیکن آج آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں مہنگائی کا جن آپے سے باہر ہو چکا ہے. بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں انتہا کو چھو رہی ہیں. اگر آپ واقعی وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے میں مخلص ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے. بہت شکریہ. اچھا جی, اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں تو اس لیے میں ضروری ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو نا قبلہ کون سا ہے ہمارا, ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے. دیکھیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ, جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, صرف ایک چیز مانگتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے, ہم منزل نہیں مانگ رہے, ہم اس راستے پہ چلتے ہیں, کیونکہ وہ راستہ, وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں, وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا. یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست, یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی, اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں. سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے, نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں. میں پہلے یہ بتاؤں گا, تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا. دوسرا قانون کی بالادستی. 2 خلیفہ وقت, پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے, جبکہ ان کا کیا کردار تھا, ان کا کیا سٹیٹس تھا, خلیفہ تھے, اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے, طاقت کی حکمرانی نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے, اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے. اور تیسری
کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے. یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے. ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم. اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے. جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے تو برے حالات تھے مسلمانوں کے. وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے. وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے. وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی. تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس. یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے. یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے. یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے. تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ. پھر پناہ گاہ، ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے، جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے، اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے. یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس. ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر، اور 11 اور بننے والی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک، اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی، اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے، میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. وہاں بھی، اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، سوتے ہیں، جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے. تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں. پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے. ہم نے بسز شروع کی ہیں، اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں. یہ پھرتی ہیں، یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں. یہ ٹرک ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے، ان کو پھر ہم نے بہتر کیا، ان کی سٹینڈرڈ، ان کے SOPs بنائے. اب ہم ان کو پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا، ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں، لوگوں کو کھانا دیتی ہے. اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں. ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان. اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے. ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں
یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا، مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا. یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں، قرضہ، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر. تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے. پھر قانون کی بالادستی. تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں. 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا. دوسری چیز قانون کی بالادستی. یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے. جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے، اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں، اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ کرا دیں گے. ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے، اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کو قانون دے کے، انصاف دے کے آزاد کرنا ہے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا خودداری. ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو، کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑیں، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں. ایک خوددار، ایک آزاد ملک. اور یہ بھی ایک، جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے. جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے، وہ خوددار قوم بن جاتی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے. تو یہ میرے 3 ایم ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد، اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی، لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا. جی وقت کیونکہ کم ہے، ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے. جن کی کال نہیں لگ سکی، آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا. ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا. ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر اعظم پاکستان. جی 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 عمران خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے. کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے برج گرائے، وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے، جو قابل تعریف ہے. آج آپ سے براہ راست بات کا موقع ملا، جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو فوری انصاف کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے. میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں کہ مکمل تحقیقات کروائی جائیں. گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. چند ہی مہینوں میں عرصہ 6 سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر 200 سے زائد ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا. آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی، جس پر اوکے میں اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق، اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے، وہ جو مہنگائی ہے. اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس، جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا، اور روپیہ کیوں نیچے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے
جو جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں، اس کی وجہ سے روپے گر گیا، ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. ایک تو وہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے، تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں، اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں، کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا، اور پھر اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں، کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے، تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو، تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ٹیبل ہے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج، اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے. اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے. ہمارے سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہندوستان، پھر سیریا، پھر ٹونیزیا، ازبیکستان، وینزویلا. یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے، یہ پوری میری لسٹ ہے، ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے. پٹرول، بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے. قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل. 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں. تو ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو دنیا میں 47% بڑھا ہے، پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف. آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں، سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے. صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے، وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے، ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے، ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں. کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے. یعنی ہمارا سارا وقت، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے، بڑھائی ہے اس باری. لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں، ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں کیا، کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی، کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا، کبھی مکئی کا یہ ریٹ نہیں ملا. تو یہ جو ریٹ، جو اضافی پیسہ گیا ہے، ایک تو وہاں ان کے انکم بڑھی ہے. دوسرا، اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا. کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے، کنسٹرکشن کے اندر جو آج زمین کی قیمتیں چلی گئی ہیں، پلاٹس کی اور گھروں کی، یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں، آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے. لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں. انشاءاللہ جس طرح ہمارا اب ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی. جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے، اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے، تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سٹیزن پورٹل کا، 05190000111 900011. آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درج کر سکتے ہیں.
फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।